زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ وارننگ کرائسٹ چرچ ناٹنگھم انگلینڈ کی جانب سے میں پاسٹر جانسن پال آپ کی خدمت میں ڈیووشنل تھاٹ لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا کے زندہ کلام میں سے زبور 66 اس کی 16 آیات سے لے کے 20 آیات تک میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ Psalm 66 verses 16 to 20 لکھا ہے، اے خدا سے ڈرنے والو سب آؤ سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو، جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہے۔ اس زبور میں 16ویں آیت میں جو مخاطب کیا گیا ہے وہ بھی ایک بڑا دلچسپ طبقہ ہے۔ زبور میں لکھا ہے کہ اے خدا سے ڈرنے والو سب آؤ سنو، اور یہ میرے دل میں ایک بڑی خوشی یا تجسس، دو چیزیں ایک دم میں محسوس کرتا ہوں۔ خدا سے ڈرنے والے، خدا سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اور زبور 34 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے۔ خدا کا ڈر، خدا کا ڈر اصل میں وہ محبت ہے خدا سے، اور دوسرا ہے اس کے کلام اور اس کی شریعت، اور جو خدا کا معیار ہے جب ہم اسے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنی سوچ میں اس کو اولیت دیتے ہیں۔ خدا کا ڈر، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، اور ہم اس سے یہ ڈر نہیں کہ وہ قہر کرے گا، یہ ڈر کہ کہیں اس محبت کے جواب میں ہمارا جواب شاید محبت میں نہ ہو۔ جو وہ کہتا ہے کہ میں پاک خدا ہوں، ہم پاک نہ ہوں یا پاکیزگی کا اس کا خیال نہ رکھیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اے ہمارے باپ جو دعائے ربانی ہے، اس میں سکھایا گیا یہ خدا یسوع مسیح نے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اور آگے جو خاص باتیں ہیں ہمارے سوچنے کی، تیرا نام پاک مانا جائے۔ خدا کا کلام سننا، اس کی تمجید کرنا، خدا کا کلام پڑھنا، بائبل مقدس، یہ سب ایک ہی چیز بتاتا ہے کہ خدا پاک ہے۔ اور زبور میں یہ بڑی خوشی سے کہ وہ سب لوگ جو اس خدا کو جانتے ہیں، جو جواب دیتا ہے، جو محبت کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو پاک ہے اور جو بدلتا نہیں، کہ وہ سب سنیں، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اس ڈیووشنل تھاٹ میں میری دعا ہے خدا کی محبت اور اس کے کلام کا معیار آپ سمجھیں، اور ہم اس طبقے میں آئیں جس میں زبور نویس نے دعوت دی ہے۔
کہ پوری دنیا کھڑی ہے لیکن اس نے مخاطب کیا ہے خدا سے ڈرنے والوں کو. اور آگے وہ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب آؤ سنو، میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے. 17ویں آیت ہے، میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی. اور یہ ہے خدا کی مرضی، اور یہ ہے ایک ایماندار کی سوچ اور اس کا طرز زندگی کہ اپنے منہ سے اس کو پکارا. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہم بہت دفعہ اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کو یہ درخواستیں بھیجتے ہیں کہ میرے لیے دعا کی جائے. سپورٹنگ پریئرز بہت ضروری ہیں، لیکن اس زبور میں یہ خاص بات ہے کہ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا. چند دن ہوئے کہ کوئی غیر مسیحی تھا، اس نے مجھے بار بار فون کر کے ان کا کوئی خاص مسئلہ تھا، مجھے کہتے تھے کہ اپنے یسوع مسیح سے کہیں کہ وہ یہ مسئلہ حل کر دے. میں دعا کر رہا تھا لیکن کچھ ہو نہیں رہا تھا. ایک دن انہوں نے کہا جی کسی اور کا مجھے نمبر دیں کہ کوئی اور جو پاورفل ہے زیادہ، اسے میں دعا کے لیے کہہ سکوں. تو بڑی سادگی سے اور بڑی سیدھی سی بات میں نے یہ بتائی جو زبور میں لکھی ہے. میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا. خدا ہمارے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے. میں نے ان کو خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا. خدا یسوع مسیح کون ہے، اور انہیں خود بھی انہیں پکارنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہوتی نہیں. دعا کرتے رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، اور اس کی وجہ وہ زبور 66 کی 18ویں آیت میں لکھتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا. وہ اندھے تھے جو یرو میں، انہوں نے زور سے پکارا، اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. اس 12 سالہ بیمار عورت نے خود جا کے اس کی لباس کے کونے کو چھوا، اور لوگ چلاتے تھے، یسوع مسیح ناصری ہم پر رحم کر. اور خدا کا معیار کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ کہ انسان جو اس نے بنایا ہے اس کی تمجید کرے. اور 17ویں آیت کے آخری جو دوسرا حصہ ہے اس میں لکھا ہے کہ میں نے اس کو پکارا اور اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی. خدا چاہتا ہے ہم ہر حال میں اس کی تمجید کریں. وہی عظیم ہے، وہی اعلیٰ ہے، اس کی ستائش ہو. اور دعا کا جواب اسے ملا. زبور میں یہ لکھا ہے، لیکن ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے، ایک وجہ ہے جس میں اس زبور میں لکھا ہے کہ خدا نے میری سنی. اور وجہ وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں 18ویں آیت میں، اگر میں بدی کو اپنے دل میں اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. اور آج ڈیووشنل تھاٹ میں خدا کا پاک روح میرے دل میں یہ خاص بات ڈال رہا ہے. ہم اپنی زندگی میں بڑبڑاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں وہ بھی دعا کرتے ہیں، میرے ماں باپ بھی دعا کرتے ہیں، یہ دعا یا گروپ بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں، اور میں بھی، ہاں جی میں بھی خدا کا کلام پڑھتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں، لیکن خدا تو دعا سنتا ہی نہیں. لیکن اس زبور میں لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، خدا پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا بدکار کی دعا نہیں سنتا. لیکن کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا
गुनाहगारों को प्यार करता है, लेकिन गुनाह से नफरत करता है। नैनवा में क्या हुआ? यूना नबी ने जब मुनादी की कि ये तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? उस गुनाह से, उस बदी से जिसमें वो मसरूफ रहते थे, फौरन तौबा की। खुदा उस वक्त सुनता है, अपने मंसूबे तबाही के बदल देता है, कहर के बदल देता है, जब एक गुनाहगार तौबा करता है। और ज़बूर में लिखा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। क्या आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही? आपको लगता है कि जैसे आसमान जो है वो पीतल का हो गया हो, सख्त लोहे का हो गया हो, और जमीन पीतल की हो गई हो, चीजें ठीक नहीं है? तो फिर गौर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने लिए भलाई चाहते हैं, रहम चाहते हैं, लेकिन दूसरे के लिए, जो हमारे साथ है, जो हमारा अजीज है, जो हमारा हमसाया है, या कोई भी जो हमारे ताल्लुक में है, हमारे दिल में ये हो कि उसकी भलाई ना हो, उसकी अच्छाई ना हो सके, या किसी को अच्छी चीजें मिलती हों और हमारे दिल में गुस्सा आता हो कि उसे क्यों मिला है, उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। हम अपने आप में समझते हो कि मैं तो शायद ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं और मेरे घराने में खुदा का कलाम जो है घर वाले पढ़ते हैं, तो मेरा पहला हक है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, बदी अगर दिल में होती तो खुदा मेरी दुआ ना सुनता। और ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है हमारे रूहानी दिल में, जिसमें सोच है, जिसमें इरादे हैं, जिसमें एहसासात हैं, और जिसमें आजाद मर्जी है। हम शायद दिन रात सताइश करने वाले लोग हों, खुदा का कलाम पढ़ने वाले लोग हों, और शायद खुदा का कलाम सुनाने वाले लोग भी हों, लेकिन हमारे दिल में दूसरों के लिए हसद, उनके नुकसान की बात, उनकी खुशी में खुश ना होना। इसीलिए तसलानिकियों में ये खत में लिखा है कि हर वक्त खुश रहो। और फिर खुदा का बंदा मुख्तलिफ अपने खतूत में मुकद्दस पौलुस लिखते हैं, मुकद्दस पतरस भी, वो कहते हैं कि रोने वालों के साथ रो और खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। और खुदा यीशु मसीह ने यह कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भलाई हो, तो तुम दूसरों की भी भलाई चाहो। जिस पैमाने से तुम नापोगे, उसी पैमाने से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आइए आज हम इस बात पे गौर करें, वो कौन सी रुकावट है जिसकी वजह से हमारे दिल का इत्मीनान, खुशी, बरकतें, बहाली, खुशहाली रुकी हुई है। कहीं हमारे दिल में बदी तो नहीं? अगर ऐसा है तो फिर तौबा की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। और जब हम खुदावंद के हजूर पाकीज़गी से, हलीमी से, और अपने आप को ये समझते हुए कि खुदावंद दूसरा मुझसे बेहतर है, खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में इस बात को कहा कि दूसरे को अपने से बेहतर जानो। खुदाम यीशु मसीह जो खुदा की मोहब्बत और फजल के नतीजे में जमीन पर आए इंसानी जिस्म में, उन्होंने आके दिया। मजहब हमेशा मांगता है, लेता है, बांधता है, लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना वक्त दिया, अपनी शफा बांटी, अपना रहम किया, और ये कहा, ए बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आज भी आपको आराम देना चाहता है, वो शिफा देना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी गवाही दी जाए। जब अंधे ठीक किए गए, शिफा दी गई, खुदाम यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपने आप को काहिन को दिखाओ।
کیا جب ہمیں برکتیں ملتی ہیں خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، کیا ہم اس زبور کی طرح یہ پکار کے کہتے ہیں کہ اے خدا سے ڈرنے والو، آؤ سنو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس نے میرے لیے کیا 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 ہے۔ آپ کی گواہی آپ کے اگلے معجزے کو جنم دیتی ہے۔ میری دعا ہے خدا کا کلام آج آپ کے ذہن کو، دل کو چھوئے اور اس کلیے کو، اس بھید کو سمجھا دے کہ خدا دعا کب نہیں سنتا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور یہ آپ کے لیے یہ دن مبارک ہو، آپ گھر میں مبارک ہو، باہر میں مبارک ہو۔ خداوند کی قدرت اور اس کا فضل آپ کا خاص حصہ رہے۔ آپ خاص لوگ ہیں کیونکہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔